پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک دفعہ ایک بوڑھا اپنے گدھے پر سوار ہو کر ایک سنسان جگہ سے گزر رہا تھا کہ اس کا گزر ایک غار سے ہوا۔ اس غار میں سے ایک لڑکے کی گندی گندی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس بوڑھے کی سماعت بہت کمزور تھی۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ شاید کسی جانور کی آواز ہوگی، لیکن پھر اس کو تجسس پیدا ہوا کہ کیوں نہ جا کر اندر دیکھا جائے۔ وہ اپنے گدھے سے اترا اور غار کے اندر جیسے ہی جھانک کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ایک نوجوان لڑکا ایک چھوٹے لڑکے کے ساتھ بدکاری کر رہا تھا۔ جب اس بوڑھے نے ان دونوں لڑکوں کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ یہ بوڑھا کہاں سے آ گیا ہے۔ تو بوڑھے نے کہا کہ تم مرحوم علی خان کے بیٹے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا ہاں میں اسی کا بیٹا ہوں، لیکن تم اسے کیسے جانتے ہو؟ تو بوڑھے نے چالاکی سے کہا کہ میں اسے جانتا تھا۔ پھر بوڑھے نے کہا کہ تم ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ بدکاری کیوں کر رہے تھے؟ اور پھر چھوٹے بچے سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ بدکاری کرنے پر کیوں آمادہ ہوئے؟ تم نہیں جانتے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کتنا غلط کام ہے؟ تو چھوٹے بچے نے کہا کہ یہ لڑکا مجھے چالاکی سے اس جنگل میں لے آیا اور کہا کہ غار میں ہیرے اور جواہرات پڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو نکالنے کے لیے چلیں۔ جب مجھے یہاں لایا تو یہاں ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ ہیرے اور جواہرات کہاں ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ وہ سب تو میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اب تم میرے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں یہاں قتل کر کے چلا جاؤں گا اور کسی کو بھی اس بات کی خبر نہ ہوگی۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ بدکاری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بوڑھے نے سوچا کہ اس لڑکے کو کسی نہ کسی طرح سبق سکھایا جائے، لیکن یہ ایسے میرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر میں اس کو پکڑوں تو اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ اس کو پکڑ کر قاضی صاحب کے پاس لے جاؤں۔ پھر بوڑھے نے ایک ترکیب نکالی اور اس سے کہا کہ اے نوجوان، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تیرے والد مرحوم نے مرتے وقت ایک سونے کا قیمتی ہار قاضی صاحب کے پاس رکھوایا تھا، اور مجھے قاضی صاحب نے کہا تھا کہ جب تمہیں اس کا بیٹا ملے تو اس سے کہنا کہ آ کر اپنی امانت مجھ سے لے جائے۔ وہ لڑکا اس بوڑھے کی چالاکی میں پھنس گیا اور وہ بوڑھا ان دونوں کو گدھوں پر بٹھا کر قاضی کی عدالت میں لے گیا۔ جب وہ تینوں قاضیوں کے سامنے پیش ہوئے تو اس بوڑھے نے قاضی کو کہا کہ قاضی صاحب، یہ نوجوان اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ زبردستی غار میں بدکاری کر رہا تھا۔ تو وہ نوجوان صاف صاف ماننے سے انکار کر گیا اور کہا میں نے وہ دیکھا تو نہیں، وہاں جانا تو دور کی بات ہے، یہ بوڑھا جھوٹ بول رہا ہے۔ جب بوڑھے نے قاضی کو کہا کہ تم اس بچے سے پوچھو، تو اس بچے نے بھی اس لڑکے کی ڈر کی وجہ سے کہا کہ اس لڑکے نے تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ قاضی نے اس بوڑھے کو کہا کہ تمہیں اتنی عمر میں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ جب بوڑھے نے سارا معاملہ ہاتھوں سے جاتے دیکھا تو اس نے ایک ترکیب سوچی۔ پھر بوڑھا چند پتھر اپنے جیب سے نکالے جو اس نے اس غار میں سے اٹھا لیے تھے، اور اس نے سوچا کہ ان پتھروں کا استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اس نے اپنی جیب سے وہ پتھر نکالتے ہوئے اپنے کپڑے کے تھیلے میں ڈالنے لگا اور کہا یہ بہت بڑے قیمتی پتھر ہیں، اس ایک پتھر کی قیمت 100 سونے کے سکے کے برابر ہے جو میں نے اس غار میں سے اٹھا لیے تھے۔ جیسے یہ بات اس بوڑھے نے کہی تو اس لڑکے نے کہا قاضی صاحب، یہ سب سے پہلے پتھر ہم نے دیکھے تھے، لہٰذا ان پر ہمارا حق ہے۔ یہ سنتے ہی اس بوڑھے نے قاضی کو کہا قاضی صاحب آپ خود دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پتھر دیکھے تھے، لہٰذا انہوں نے بدکاری کی اور اب یہ اپنی بات سے مکر رہے ہیں۔ میں نے تو صرف سچ اگلوانے کے لیے ایک چال چلی جائے، یہ پتھر کوئی قیمتی پتھر نہیں بلکہ عام پتھر ہیں۔ تو ان دونوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا اور قاضی نے ان کو سخت سزا سنا دی، اور اس بوڑھے کو اس کی عقل مندی کی بنا پر قاضی نے ان پتھروں کے وزن کے برابر ہیرے جواہرات دے کر عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا۔